بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر جنت بیوی حور۔ اگر آپ بھی اپنے گھر جنت بنانا چاہتے ہیں تو یہ کہانی پوری سنیے گا۔ مجھے طویل عرصہ قبل آسٹریلیا میں کسی پاکستانی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ صاحب تعمیرات کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے۔ عام سے کم تعلیم یافتہ انسان تھے۔ 2 شادیاں کر رکھی تھیں۔ ایک بیوی پاکستانی تھی اور دوسری مراکش سے تعلق رکھتی تھی۔ ہمارا مراکش کی خواتین کے بارے میں تصور ہے، یہ خوبصورت، سلیم اور سمارٹ ہوتی ہیں، جبکہ ہماری زیادہ تر عورتیں عام نین نقش کی حامل ہوتی ہیں، مگر وہاں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ ان کی مراکشی بیگم عام نقش نین کی حامل اور چھوٹے قد کی خاتون تھی، جبکہ پاکستانی بیوی گوری چٹی اور کشمیرن تھی۔ یہ دونوں بیگمات اوپر نیچے 2 الگ الگ فلیٹس میں رہتی تھیں۔ یورپ میں بیک وقت 2 شادیاں رکھنا غیر قانونی ہے، چنانچہ مسلمان ایک بیوی کو سرکاری کاغذات میں ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور دوسری بیوی صرف نکاح تک محدود رہتی ہے۔ یہ لوگ عام طور پر ڈکلیئر بیوی کو سرکاری اور دوسری کو نکاحی بیوی کہتے ہیں۔ ان صاحب نے بھی اسی قسم کا ارینجمنٹ کر رکھا تھا۔ پاکستانی بیگم سرکاری تھی، جبکہ مراکشی بیوی نکاحی تھی۔ یہ کہانی یہاں تک عام تھی۔ یورپ میں ایسے سینکڑوں لوگ موجود ہیں اور ان کی داستان تقریباً ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ اصل کہانی تو اس سے آگے آئے گی۔ میں اس خاندان میں چند چیزیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خاندان میں مراکشی بیوی کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ وہ پورے خاندان کی سربراہ تھی۔ وہ صاحب، ان کی پاکستانی بیگم اور بچے سب مراکشی خاتون کی بے انتہا عزت کرتے تھے۔ پاکستانی بیگم مراکشی خاتون کو آپا اور پاکستانی بچے اماں کہتے تھے۔ پاکستانی بیگم کی سب سے چھوٹی بیٹی مراکشی بیگم کی گود میں بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتی تھی۔ بڑے بچے یونیورسٹی جاتے تھے، لیکن وہ بھی سوتیلی ماں سے پیار کرتے تھے اور دل سے اس کا احترام کرتے تھے۔ پاکستانی بیگم اپنے ہاتھ سے اپنی سوتن کو وضو کراتی تھی اور اس کے لیے جائے نماز بچھاتی تھی۔ وہ صاحب بھی دوسری بیگم پر بار بار نثار ہوتے تھے۔ یہ میرے لیے حیران کن منظر تھا۔ میں نے ایک شام اس صاحب کے سامنے اس حیرت کا اظہار کیا۔ اس نے کہا لگایا، دونوں بیگمات کو بلایا اور پھر اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ اس نے بتایا، پاکستانی بیگم اس کی کزن ہے۔ یہ مزاج کی تیز اور غصے کی سخت تھی۔ یہ شادی کے بعد بیگم کو آسٹریلیا لے آئے۔ 2 بچے ہو گئے، لیکن ان کی زندگی میں بے آرامی اور بے سکونی تھی۔ یہ سارا دن کام کرتے تھے اور شام کے وقت گھر آتے تو بیگم کی کلکل شروع ہو جاتی تھی۔ بیوی کی فرمائشیں اور مطالبات بھی غیر منطقی ہوتے تھے، چنانچہ ان کی زندگی دوزخ بن کر رہ گئی۔ یہ روز آتے جاتے راستے میں ایک کافی شاپ پر رکتے تھے۔ ان کی دوسری بیگم اس کافی شاپ میں کام کرتی تھی۔ وہ روز خاتون کو دیکھتے تھے۔ خاتون کی آنکھوں میں حیا اور لہجے میں شائستگی تھی۔ یہ ہر وقت کام کرتی رہتی تھی۔ کافی شاپ میں اگر کوئی گاہک نہیں ہوتا تھا تو وہ کرسیاں اور میزیں صاف کرنا شروع کر دیتی تھی، یا کاؤنٹر اور کچن کا سنک رگڑنے لگتی تھی، اور یا اکثر اوقات سیڑھی لگا کر کافی شاپ کا بورڈ صاف کرنے لگتی تھی۔ میں نے کبھی اس عورت کو کرسی پر بیٹھے نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کی انتھک محنت سے بہت متاثر ہوا۔ میں یہ دیکھ کر بھی حیران رہ گیا کہ اس خاتون نے 3 سال پہلے یہ نوکری شروع کی اور یہ آخر تک اس کافی شاپ کے ساتھ چپکی رہی۔ اس دوران درجنوں ملازمین آئے اور چلے گئے۔ کافی شاپ کے 2 مالکان بھی بدل گئے، لیکن خاتون نے نوکری تبدیل نہ کی۔ یہ معمولی معاوضے پر 5 لوگوں کا کام اکیلی کرتی رہی۔ صاحب کو آہستہ آہستہ خاتون میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ خاتون بھی ان میں دلچسپی لینے لگی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ خاتون نے شادی سے پہلے 2 عجیب و غریب شرطیں رکھ دیں۔ اس کی پہلی شرط تھی کہ میں تمہاری بیگم اور بچوں کے ساتھ رہوں گی۔ دوسری شرط تھی، میں ملازمت نہیں کروں گی، میں گھر سنبھالوں گی۔ وہ صاحب ڈرتے ڈرتے دونوں شرطیں مان گئے۔ نکاح ہوا اور وہ صاحب دوسری بیوی کو لے کر گھر آ گئے۔ پہلی بیوی نے آسمان سر پر اٹھا لیا، لیکن یہ صرف ایک دن کا واویلا تھا۔ خاتون نے اگلے دن پہلی بیگم کو 50% اپنے ہاتھ میں لے لیا اور یہ دونوں ہفتے میں بہنیں بن گئیں۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ مراکشی بیگم سلیقہ مند تھی، محنتی بھی تھی اور محبت سے لباب بھری ہوئی تھی۔
انتھک تھی، وسیع دل کی مالک تھی اور یہ بے لوث تھی، چنانچہ اس نے خدمت، محبت اور سادگی سے پورے گھرانے کا دل موہ لیا۔ یہ پورے خاندان کا مرکز بن گئی۔ وہ صاحب، ان کے بچے اور ان کی بیگمات بہت خوش تھے۔ صاحب خانہ نے دوسری شادی کے بعد بے انتہا ترقی بھی کی۔ یوں وہ ہر لحاظ سے شاندار، مسرور اور دلچسپ خاندان تھا۔ میں نے کہانی کے آخر میں مراکشی بیگم سے پوچھا، آپ نے کیا جادو کیا، یہ انہونی کیسے ہوئی؟ خاتون نے بتایا کہ مراکش میں بزرگ خواتین اپنی پوتیوں اور نواسیوں کو دعا دیتی ہیں، جا اللہ تمہیں فرشتہ دے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہاری شادی کسی فرشتہ صفت انسان سے ہو۔ میری دادی بھی مجھے یہ دعا دیا کرتی تھی۔ میں نے ایک دن اپنی دادی سے پوچھا، اماں مجھے فرشتہ کیسے ملے گا؟ تو میری دادی نے جواب دیا، تمہاری شادی جس سے بھی ہو، تم اس کے گھر کو جنت بنا دینا۔ وہ شخص شیطان بھی ہوا تو بھی وہ فرشتہ بن جائے گا۔ میری دادی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ فرشتے جنت اور شیطان دوزخ میں رہتے ہیں، اور دنیا کی جو عورتیں اپنے گھروں کو دوزخ بنا دیتی ہیں، ان کے گھروں میں فرشتے نہیں آتے۔ میں نے دادی کی بات پلے باندھ لی۔ میں نے اس کے گھر کو جنت بنا دیا، چنانچہ اس گھر کے سب لوگ فرشتہ بن گئے۔ میری سوتن بھی فرشتہ ہو گئی۔ آپ اب دوسری کہانی بھی ملاحظہ کیجئے۔ میں لاہور کے ایک صاحب کو جانتا ہوں۔ یہ بدصورتی میں مجھ سے بھی چند ہاتھ آگے ہیں۔ کالا رنگ، منہ پر چیچک کے داغ اور کمر پر کب، یہ چاروں طرف سے بدصورت ہیں۔ یہ امیر بھی نہیں ہیں، بمشکل گزارا ہوتا ہے، تعلیم بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کی بیگم بے انتہا خوبصورت، نفیس اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ یہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں۔ یہ اپنے خاوند سے بے انتہا محبت کرتی ہیں۔ یہ اس کا بچوں کی طرح خیال بھی رکھتی ہیں۔ میں اس عجیب و غریب کمبینیشن پر حیران تھا۔ میں نے ایک دن اس صاحب سے بھی نسخہ کیمیا پوچھ ہی لیا۔ یہ مجھے سیدھا اپنی بیگم کے پاس لے گیا اور میرا سوال اس کے سامنے رکھ دیا۔ بیگم نے کہکہا لگایا اور بولی، عورت کو مرد سے 3 چیزیں درکار ہوتی ہیں، کیئر، محبت اور عزت، اور یہ شخص ان تینوں میں کمال ہے۔ مجھے انہوں نے جتنی کیئر، محبت اور عزت دی، وہ مجھے میرے بھائیوں، میری ماں اور میرے والد سے بھی نہیں ملی، چنانچہ میں ہر وقت ان پر نثار ہوتی رہتی ہوں۔ میں نے حیرت سے اس صاحب کو دیکھا اور ان سے پوچھا، آپ نے یہ نسخہ کہاں سے سیکھا؟ وہ مسکرائے اور بولے، دنیا کا ہر مرد حور کو اپنی بیوی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے، حوریں شیطانوں کو نہیں ملتی، انسانوں کو ملتی ہیں۔ آپ خود کو انسان بنا لیں، آپ کو دنیا میں بھی حوریں مل جائیں گی اور آپ آسمانوں پر بھی حوروں کے درمیان رہیں گے۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، اور انسان کون ہوتے ہیں؟ اس نے کہکہا لگا کر جواب دیا، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مقدس ترین مخلوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقدس ترین مخلوق سے انسان کو سجدہ کرایا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے پاس انسانیت کا جوہر تھا، اور یہی وہ جوہر ہے جس سے فرشتے محروم ہیں۔ ہم انسان اگر زندگی میں ایک بار انسان بن جائیں تو ہمیں حوریں بھی مل جائیں اور ہمیں فرشتے بھی دوبارہ سجدے کریں۔ میں نے اپنے وجود میں چھپی انسانیت کو جگا لیا تھا۔ میں نے انسان بننے کا عمل شروع کر دیا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میرا گھر اس حور کی روشنی سے بھر دیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی شخص اپنے اندر موجود انسانیت جگا کر دیکھے۔ اس کی بیوی خواہ کتنی ہی بوڑھی، ان پڑھ یا بدصورت ہوگی، وہ حور بن جائے گی، وہ اس کا گھر روشنی سے بھر دے گی۔ تو کیوں نہ آج سے ہی ہم انسان بننے کی کوشش شروع کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنے گھروں کو جنت بنانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس میں فرشتے نازل ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔